العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي غوث اعظم بمن بسر اسامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمدللہ اللہ عز و جل کی بارگاہ اقدس میں حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں کروڑوں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام سامعین محترم الحمدللہ شکر الحمدللہ آج عید سعید عید الفطر کا یوم ہمیں نصیب ہوا اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں شاید شکر ادا کر ہی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان المبارک جیسی نعمت عطا فرمائی اور پھر آج شکرانے کے لیے ہمیں یہاں جمع ہونے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو استقامت اور توفیق نصیب فرمائی میرے دوستوں بزرگوں بڑا بابرکت آج کا دن ہے یوم سعید عید الفطر کا دن وہ شکرانے وہ نعمت پانے کا دن ہے وہ انعام وہ اجرت ہمیں لینے کا ذکر ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ فرمایا جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جس طرح سے اس سال معاملات ہوئے رمضان المبارک میں بھی اور خاص کر آپ کے تراویح اور دیگر عید کی نمازوں میں اس قسم کی وبا اللہ تعالیٰ سے دور فرمائے ہم سے جلد اور ہم سب کو اس پہ صبر اور استقامت کی خاص توفیق نصیب فرمائے بس یہ ایک نقطہ ہے جو ہم کر رہے ہیں الحمدللہ صبر سے اللہ تعالیٰ آئندہ دن کیا آنے والے ہیں وہی جانتا ہے آپ اور ہم نہیں جانتے ہم لاپرواہ ہیں بے پرواہ ہیں ظاہر ہے ان سے پوچھا جائے گا جو اس کیفیت سے گزر رہے ہیں ہم ابھی گزر نہیں رہے کیفیت سے شاید تو ہمیں کوئی احساس ہی نہیں ہے کسی چیز کا لیکن جو گزر رہے ہوں گے وہ اللہ جانتا ہے بے شک آزمائش ہے مالک کی جو گزر گیا انشاءاللہ تعالیٰ وہ پار لگ جائے گا وہ فلاح ہو جائے گا میرے دوستوں بزرگوں آج جو میں نے کہا محدثین فرماتے ہیں مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آج اللہ رب العزت جل شانہ عید کے روز عید الفطر کے روز فخر فرماتا ہے اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے اپنے اس مومن بندوں پر جو رمضان المبارک اچھی طرح سے گزار کر عید کے اندر داخل ہوئے آج اور فخر سے ہی فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں مجھے ایک بات بتاؤ اگر کوئی مزدور صحیح طرح سے اپنی مزدوری کر لے محنت سے کام کر لے تو پھر اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب العالمین جل شانہ سبحانہ تعالی یقیناً جو مزدور صحیح طرح سے اپنی محنت کر لیتا ہے اس کو اجرت دی جاتی ہے جیسے اس کی محنت ویسے اس کی اجرت تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دیکھو آج میرے بندے کس طرح جمع ہیں عید کی نماز میں اور کس طرح گھروں سے نکل رہے ہیں میری عبادت کے لیے اس شکرانے کی نماز کے لیے جو انہوں نے رمضان میں نیکیاں کی تو جاؤ پھر تم سب لوگ زمین پر پھیل جاؤ اور انہیں اجرت دو انہیں اجر دو یا اللہ حکم تو اللہ کے حکم سے فرشتے آج عید الفطر کے موقع پر زمین پر اترتے ہیں کہاں کہاں جس جگہ سے آپ نماز کے لیے آتے ہیں کوئی عیدگاہ جا رہا ہے تو اس عیدگاہ کی راہ میں کھڑے ہوں گے کوئی مساجدوں میں جا رہے ہیں تو مساجدوں کی راہ میں کھڑے ہو کر ان کو بخشش کے پروانے عطا کر رہے ہوں گے کہ دیکھ پوری رمضان تو سنتا رہا کہ پہلی رمضان 10 لاکھ گناہگاروں کو دوزخ کی آگ سے نکال دیا گیا
مغفرت کر دی گئی. دوسری رمضان، تیسری رمضان، ہوتے 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 30 رمضانیں ہو گئی، 30 لاکھ تو ایسے ہی نکل گئے. اور پھر شب قدر کا معاملہ ہی الگ ہے، اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں کتنے نکلے. پھر عصر اور مغرب کے درمیان افطار کے وقت اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا کیا نعمت عطا کی، یہ سب جمع کر کے سب تمہیں دے دیا جاتا ہے، لو یہ تمہاری اجرت ہے. اور وہ اجرت اس کو مل جاتی ہے آتے ہوئے بھی اور فرشتے جاتے ہوئے بھی اس کی بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. میرے دوستوں، تو یہ عید الفطر کا یوم بے شک ہم مسلمانوں کو، اور میرے یہ سمجھ لیجیے کہ سرکار علیہ السلام کی امت کو حاصل ہوا. آیت کریمہ کی مختصر سی تفسیر سن لیں. اس کے ضمن میں مفسروں نے جوڑی یہ بات، قد افلح من تزکا، بے شک اللہ تعالیٰ فلاح پا گیا وہ شخص، پاک ہو گیا وہ شخص، وذکر اسم ربہ فصلی، جس نے اللہ کی عبادت کی، جس نے اللہ کی تحلیل کی، ذکر کیا یا نمازیں پڑھی. مفسرین نے کلام کیا. امام رازی علیہ رحمۃ الرضوان تفسیر ابن کبیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے قد افلح من تزکا، یعنی تزکا کی تفسیر کی کہ پاک کیسے ہوتا ہے بندہ. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. بے شک تفسیر ابن کبیر کے اندر. دوسری تفسیر مسند بزار، امام علامہ ہیشمی، حافظ ہے ہیشمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قد افلح من تزکا، کہ معنی مراد یہی ہے کہ بندہ لا الہ الا اللہ پڑھے دل سے اور کہے میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی شہادت دے اللہ کے رسول، یہ ہے قد افلح من. اور پھر فرمایا کہ وذکر اسم ربہ فصلی. اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت کرے وہ فلاح پا جائے گا. 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت کرنے والا فلاح پا جائے گا. اب دیگر مفسروں نے ان دونوں آیت کریمہ کو سامنے رکھ کے فرمایا کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں سے اکثریت فرمایا، عام طور پہ تو آپ دیکھتے ہوں گے عموماً کہہ دیں نا، عموماً 100 میں سے 5-10 ہے نا، لیکن اکثریت یہ کہہ دیں گے 50 100 میں سے. رمضان المبارک کے اندر اس مدعا پہ پورے اترتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، اپنی عبادت کا خیال رکھتے ہیں رمضانوں میں. اور روزہ کیسی عبادت کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی الصوم لی، یہ روزہ میرے لیے ہے. سرکار سے علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ اس کا مراد اور معنی کیا ہے؟ بولے اس کی مراد یہ ہے کہ تو نماز پڑھتا ہے سب دیکھتے ہیں، تو نماز پڑھتا ہے سب دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے، تو قرآن مجید پڑھ رہا ہے سب دیکھ رہے ہیں قرآن مجید پڑھ رہا ہے، تو نے تسبیح شروع کی سب دیکھ رہے ہیں تو تسبیح پڑھ رہا ہے، یہ دکھ گئی عبادت. الصوم لی، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے. وہ روزہ ایسی عبادت ہے کوئی نہیں دیکھتا، بندہ خود دیکھتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے. سچ ہے کہ نہیں؟ ورنہ دیکھیں چھوٹا بچہ، پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں، ہماری زندگی میں تو بچپن سے جتنا ہو سکتا پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں. چھوٹا بچہ یعنی آپ کا 5 سال 6 سال کا بچہ روزہ رکھواؤ پہلا، سو کہ چھوڑ بھائی کھا لے کھانا، نہیں کھانا نہیں کھاؤں گا، اتنا مستحکم ہوتا ہے. آخر بھلے کیسا بھی لڑکے بھی روزہ پورا کر لیتا ہے. ہمارے تمہارے معاملات بھی یہی ہے نا کہ ہمیں نعمتیں نصیب ہوتی ہیں اکیلے کمرے میں، لیکن ہمیں پتا ہے کہ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے. میرے دوستو بزرگوں، افلا فی انفسکم افلا تبصرون، مفسرین فرماتے ہیں فی انفسکم، یعنی بندہ اس رمضان المبارک کو سامنے رکھ کے سوچ لے، فی انفسہم، اللہ تو تیرے ساتھ ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جب تجھے یہ ایمان ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، رمضان میں تو روزہ نہیں کھولتا، تو کھانا نہیں کھاتا، تو صبر کرتا ہے، تو یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن ہر جگہ یہ بولتا اللہ دیکھ رہا ہے. نہیں بھائی نہیں، تو پھر آگے جا کے 11 مہینے تیرے کو کیا ہو جاتا ہے؟ تو کیا اللہ تجھے نہیں دیکھ رہا؟ اللہ فرماتا فی انفسکم، اللہ تو تیرے پاس ہے،
اللہ تیرے جسم کے اندر ہے، تو دیکھ تو صحیح. افلا تبصرون، تجھے معلوم نہیں، تو نہیں سمجھ سکتا، تو نہیں دیکھ سکتا. اگر تو دیکھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ ہی مجھے دیکھ رہا ہے، تو ساری زندگی انشاءاللہ تعالی ہر برائی سے بچ جائے گا. یہی رمضان المبارک کا فلسفہ ہے میرے دوستوں، کہ جو ہم نے نیکیاں کی وہ یکسر ایسا نہیں ہے کہ اب ہم سوچ چھوڑ دیں کہ بس وہ ہو گیا چاند رات ہوئی، اب ہمارا کام ختم. نہیں، اب تو اس کو تمہیں اپلائی کرنا ہے، امپلیمنٹیشن کرنا ہے، کہ تمہیں وہ کام کرنا ہے کہ اللہ تمہیں اس کا معاملہ ایسا پختہ کر دے کہ عید کی رات سے ہی تمہیں شروع ہو جانا چاہیے کہ یہ بڑی رات، عید کی رات شاپنگ پہ نہیں نکلنا، عید پہ دنیا بھر کے کام نہیں کرنے، عید کی رات کو عبادت کرنی اس طرح کہ یہ تو رمضان المبارک کا جز ہے. آخری رات، جو آخری رات جو ہے یہ جز دے رہا ہے اللہ، اور اس رات کو ہم دنیا داری میں لگ جائیں اور سارے معاملات ہوتے ہیں. اس لیے کہ وہ شیطان جو بنا ہوا تھا نا کھلتا ہے، جب وہ کھلتا ہے تو اتنا سرکش ہوتا ہے، وہ چھوڑتا نہیں ہے. وہ دیکھتا واہ یہ مغرب سے پہلے ارے اعتکاف میں بیٹھا تھا یہ بندہ، ایسا اللہ اللہ کر رہا تھا، اتنے قرآن پڑھے، اتنے درود، ہل نہیں رہا تھا، کسی سے بات نہیں کرتا تھا، صرف پردے میں کپڑے میں ادھر ادھر. جیسے ہی مغرب ہوئی ویسے ہی نائی کے پاس جا کے جو کام اس نے کرا اس کے بعد وہ نکلا دھوم گھومنے. مقصد کیا ہے؟ شیطان پھر نہیں چھوڑتا، شیطان کہتا میرا کام ہے اس کو واپس پلٹانا. تو اس چیز سے بچنا چاہیے. شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. آگے کی زندگی میں اپلیمیشن کریں میرے دوستوں بزرگوں. اسی لیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہی فرماتے ہیں کہ دیکھیں نماز عبادت اللہ کی ہم کرتے ہیں. اللہ اکبر، کیا خوش نصیب ہو تم لوگ کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں 5 وقتہ نماز ادا کی. میرے دوستوں عبادتوں کے جز عطا فرما، اس لیے ادا کیا کہ تم اس کے حبیب کی امت ہو. خاص خیال رکھنا، دوسری امتوں کو اتنی نمازیں نہیں دی جتنی تمہیں محبت کے ساتھ 5 وقت دی کہ تم پاک ہو جاؤ ہر 5 نمازوں میں. حضرت جبرائیل علیہ السلام، مفسرین فرماتے ہیں ایک روایت اور سے سنیے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، آپ کا مرتبہ بیان کر رہا ہوں، اللہ اکبر، نیک لوگوں کا. اللہ رب العالمین جل شانہ سبحانہ و تعالی جبریل علیہ السلام نے ایک وقت 1000 برس اتنی عبادت کی کہ چپے چپے پہ سجدے کیے اور نوافلیں پڑھی. اندازہ کریں گے آپ، حضرت جبریل علیہ السلام اتنی عبادت کی، لمحے لمحے عبادت کی، نمازیں پڑھی، نوافل پڑھی، سجود کیے، یہ کیا، معاملہ کر کے اللہ کی بارگاہ اقدس میں عرض کرتے ہیں یا اللہ جو یہ میں نے عبادت کی کسی نے کی مالک ایسی تیری پیاری عبادت. اللہ فرماتا جبریل بتا مجھے تیری بیوی ہے؟ جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں. تیرے بچے ہیں؟ بولے نہیں. بولے تو جانتا ہے میرے آنے والی محبوب کی امت کیسی ہوگی؟ ان کے بیوی ہوں گے، بیویاں ہوں گی، بچے ہوں گے، ماں باپ ہوں گے، فرائض ہوں گے، ذمہ داریاں ہوں گی تیرے پاس. فی الحال تو ذمہ داری ایک ہی تھی کہ تو نماز پڑھ، ان کے بعد اتنی ذمہ داری ہوگی لیکن وہ نماز نہیں چھوڑیں گے، میری عبادت کو نہیں چھوڑیں گے. ارے تیری عبادت اپنی جگہ ہے لیکن ان سے افضل نہیں جو آنے والی امت ہے. میرے دوستوں بزرگوں کیسا احسان، کس وجہ سے؟ میرے محبوب کی امت میرے دوستوں اس لیے کہ اس محسن اعظم کے یوں تو یہ سرکار کا احسان ہے. اللہ سرکار کا احسان ہے کہ ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے، اے اللہ میری امت کو کوئی تکلیف نہ ہو، میری امت گناہ بھی کرے تو اللہ تعالیٰ کو ہاتھ ہلکا رکھنا، ان کے اوپر عذاب نازل نہ کرنا. جو ہم بچے ہوئے اس ہلکے سے ننھے سے وائرس سے ہمارا یہ حالت ہو گئی کہ ہم پلپلے ہو گئے ہیں. ہاں آدھے مادے سب ہل گئے ہیں، بڑے بڑے تو ہلے ہوئے ہیں، ہم سب چھوٹے موٹے بھی ہلے ہوئے ہیں. ارے اس وائرس سے ہلے ہوئے ہیں. اور وہ عذاب جو آیا ان قوموں کو دیکھو تو صحیح. جبریل نے جب دیکھا کہ قوم لوط اللہ کی نافرمانی کے لیے کر رہی ہے، اللہ سے آرڈر لیا اور ایسے آسمان زمین کو اوپر اٹھایا اور نیچے پچک دیا، سب کو جان چھوٹی، چلو زیادہ بات ہی نہیں. اور ہم لوگوں کو اتنے موقع مل رہے ہیں، ابھی بھی ان حالت میں بھی موقع مل رہے ہیں اور ان حالت میں بھی لوگ احتیاط نہیں کر رہے. حکم یہی دے رہے ہیں یار باپو آپ ڈر گئے، فلانے آپ ڈر گئے، فلانے آپ ڈر گئے. یار کیسی باتیں کرو، دنیا تو دیکھو تم کیسی باتیں کرو. ایسا بات کرنی چاہیے. اللہ معاف کرو، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، ہم ایسی بات کریں. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جہاں تعاون ہو، جہاں وبا ہو، وہاں سے نکلو مت. کیوں یا رسول اللہ آپ نے ہمیں مار دیا؟ آؤ نا سورما جتنے بولے بات کریں. اللہ نے کیا فرمایا، رسول کیا فرمایا؟ نکلنا مت وہاں سے. یا اللہ ہم تو مر جائیں گے. آپ خود سوچو اگر آج اسی بلڈنگ کے اندر تمہاری تعاون آ جائے ایسا خطرناک اور اللہ کے رسول کا حکم ہے نہیں نکلنا، تم میں سے کوئی بھی یہاں ٹھکانا ہوگا، نعوذ باللہ کہنا نہیں چاہیے،
کیا کون اللہ کے رسول کو بظاہر مان رہا ہے؟ اللہ کے رسول کی حکمت ہے، مر گئے تو جنت میں جاؤ گے. سن لو، مر گئے تو جنت میں جاؤ گے. کیوں؟ کہ تم نے رسول اللہ کے فرمان کو پورا کیا ہے کہ نہیں. اور اگر تم نے ضد کی اور اس کی اڑین میں نکلے اور پھر تم مر گئے تو یار یہ تو کورونا میں مرا ہے، او بھائی یہ نکلا تھا، خدا گواہ ہے. میں آپ کو کل کی مثال دیتا ہوں، خدا گواہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمارے ایک جاننے والے کی فیملی تھی، آپ کو سب بتا رہا ہوں. دیکھو کچھ بھی ہو جائے ورنہ احتیاط بہت ضروری ہے. سرکار نے فرمایا کہ جہاں تعاون ہو اس جگہ پہ مت جاؤ، اور جہاں ہو جائے وہاں سے نکلو مت. تو اس کے اندر حکمت ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح گئے تھے ایک جگہ پر، تو وہاں جا کے دیکھا تو تعاون تھا. سیدنا عمر فاروق کے دل نے کہا نہیں ہم واپس چلتے ہیں رسول اللہ کا فرمان. کسی نے کہا نہیں جنگ میں ہم کرنی پڑے گی ہمیں. یہ معاملہ نہیں کہ سرکار کا فرمان واپس کر دیا. سبحان اللہ، جنگ میں فتح بھی اللہ نے دے دی، سب کامیابی سے ہو گیا. تو یہ مقصد یہ کہنے کا کہ سرکار کے فرمان کو حق سمجھو. حضور علیہ السلام نے فرمایا. تو مقصد یہ کہ احتیاط تو ہے نا، یہ چیز کی کوئی بھی چیز کی احتیاط تو ہے. چھری ہے ہاتھ لگا کے کٹ جائے گا تو تم بولو نہیں یار میرے پاس وظیفہ ہے. ٹھیک ہے بھائی، بندوق کی گولی ہے تو اپنے اوپر ہی رکھ کے دماغ پہ چلا لے، نہیں لگے گا کچھ تو وہ اپنی جگہ تیرا اپنا عقیدہ پاورفل ہوگا. لیکن جو اللہ بتا رہا ہے دیکھ تیری سمجھ دے. اس لیے احتیاط ضروری ہے، ہمیں احتیاط کرنی ہے. ایسا نہیں تو میں وہ فیملی کی بتا رہا تھا نا کہ موت سے اگر ہم بھاگ بھی جائیں تو کیا ہوگا. وہ انگلینڈ میں پوری فیملی تھی، ان کا باپ بہت بڑی ہستی ہے چیز تھا وہ پاکستان کے اندر. اس نے بولا بیٹے بھاگ کے آ جاؤ، بھاگ کے آ جاؤ، وہاں تو مر رہے ہیں. دیکھا آپ نے انگلینڈ میں کیا حالت ہوتی اس زمانے میں. اس نے بچے بچیوں کو سب کو پوری فیملی کو، خود وہاں پاکستان میں جاب کرتا تھا، بلا لیا فلائٹ سے. وہ فلائٹ آئی اور فلائٹ لاہور میں اتری اور پھر 2 دن کے بعد وہاں رکنے کے بعد انہوں نے کوئی مقصد کے لیے جانا ہوگا وہاں کس سے ملنے. وہ بچے پھر باپ بولا میں آتا ہوں تمہیں لینے کے لیے. باپ کہتا ہے نہیں میں آؤں گا. تو بھائی 3 عرصے کے بعد آیا فیملی وہ وہاں لینے کے لیے آیا اور جہاز میں گیا اور جہاز مثال کر کے شہید ہو گئے. بتائیے موت رکتی ہے؟ کورونا سے بچے تو کیا ہوا. تو بھائی ہم کبھی آج یہاں کورونا سے بچ گئے تو کیا ہوگا، آپ کسی اور وجہ سے بھی. یہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جانتا ہے کہ کب ہماری موتیں لکھی ہیں، ہم تو نہیں جانتے. لیکن بہتر جو سرکار علیہ السلام کے فرمان کے مطابق احتیاط لازمی ہے. آج ہمیں دوری کا کہا گیا ہے، صرف ایک ہی بات کہی نا کہ آپ گیپ رکھو، بہت اچھی بات ہے. بس آپ اپنے آپ کو عمل کرو، اللہ جانتا. باقی تمہیں نعوذ باللہ اللہ نہ کرے لگ گئی، اللہ معاف فرمایا، لگ گئی تو پھر دو. موت کی تو اللہ کی مرضی ہے کہ ہمیں تمہیں عطا کی ہے. لیکن تم بچے تو تم اب یہ ہے کہ کرونا میں شہید ہو گئے. اگر تم نے واقعی احتیاط کیا فرمان پہ، ایسا کیا اور ایسے گھستے چلے گئے. آج دیکھ لیجیے حال ہے الحمدللہ دنیا میں. کراچی جیسے شہر میں اور لاہور جیسے شہر کے اندر نمازیں مفتیان نے اتنے فاصلے میں پڑھائی، آپ نے دیکھی ہوگی شاید. کبھی ہوئی ہے نماز آج تک؟ پڑھاؤ نا کسی مفتی کو، لا بتاؤ کوئی. آج سب کو فتویٰ دینا پڑا کہ نہیں یار فاصلے پہ نماز. کیوں کی فاصلے پہ نمازیں پڑھائی گئی ہیں؟ کئی جمعے پڑھے گئے، صرف 15 آدمیوں نے پڑھے، وہ بھی 1 فٹ 2 فٹ. دیکھ لیا ویڈیو پہ، آپ کو موبائل پہ نظر آ جائیں گے. تو میرے دوستوں بزرگوں، کہنے کا مقصد یہ ہے آج عید الفطر کا دن بھی ہے اور کورونا سے ہم کو دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نجات سے ہمیں نجات عطا فرمائے، اس کو دور فرمائے. اور عید الفطر کا آخری بات میں کرتا چلوں. عید الفطر اصل میں صدقہ فطر کا معاملہ ہے. صدقہ فطر آپ کو ادا کرنا ہے، واجب ہے. ہر بالغ صاحب نصاب پر لازم ہے کہ وہ فطرہ ادا کرے. اب صدقہ فطر ہے کیا؟ نابالغ پر بھی ہے. والدین اس کی کفالت کرے اور بچوں کا بھی دیں. لیکن صدقہ فطر کا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے نہیں دیا، بھول گئے، تو یاد رکھیے افضل یہی ہے کہ ابھی آج ہمارے پاس ڈبہ رکھا، جس نے نہیں دیا وہ فوراً دے دیں. $6 ہے، کہیں $7 ہے، $6 آپ ڈال دیں ابھی اپنے فیملی کے حساب سے جو بھی ہے 2-4 آدمی. یہ اتنا مستحب اور اتنا افضل صدقہ ہے کہ اس سے بہتر صدقہ عید الفطر نہیں ہو سکتا. بعد میں آپ ساری زندگی آپ پر واجب ہے، معلق رہے گا. حضور علیہ السلام حضرت مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے روزے معلق ہو جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جو فطرہ نہیں ادا کرتے، صدقہ عید الفطر ادا نہیں کرتے ان کے روزے. تو کبھی بھی زندگی میں آپ دیں گے تب بھی ہو جائے گا قبول. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ بشری تقاضے کے تحت نسک کے تحت بھول گئے، نماز ادا کی، او خیال آیا میں نے نماز پڑھ لی، میں نے صدقہ فطر نہیں دیا. بہت روئے اور گھر جا کے ان کا جتنا تجارت کا کوئی کم سے کم 8 سے 10 ہزار دینار کا بھرا ہوا مال تھا. بڑی بات ہوتی ہے، صدقہ فطر تو 1 دینار ہی ہوگا، 10 سے 15 ہزار اونٹوں سے بھرا ہوا مال سارا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. صدقہ فطر کے حوالے سے اللہ کی راہ میں فطر.
اور پھر سرکار علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں تشریف لائے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے بھول ہوئی کہ میں نے فطرہ نماز سے پہلے ادا نہیں کیا اور اس کے بعد میں نے کر دیا. میں نے اپنے جتنے تجارت کے 10-12-15 ہزار کا مال تھا دینار سارا کا سارا صدقہ فطر کر دیا. اب سرکار علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ سرکار علیہ السلام فرما رہے ہیں عثمان تیرا صدقہ تو قبول ہو گیا کیونکہ تم نے صدقہ کیا, لیکن تو اگر نماز سے پہلے 1 دینار بھی دیتا نا اس سے زیادہ افضل صدقہ نہیں جو تو نے بعد میں کروڑوں دیا. اندازہ کیا آپ نے جو بعد میں بھول سے سوچتے ہیں چلو یار بعد میں دے دیں گے. ارے بھائی میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے پہلے دے دو فطرہ, اپنے بچوں کا سب کا نکال دو تاکہ تمہاری روزی بھی اللہ برکت دے تمہیں, تمہارے مال آج جو دو گے تو میں نے کیا فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ فخر محسوس کر رہا ہے کہ آج انہیں اجرت دینی ہے اور تمہیں آج اجرت مل رہی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب علیہ السلام کے صفحے میں جو بھی رمضان شریف میں عبادتیں کی ہیں اللہ اس کو قبول فرمائے, سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے. آج اس کا اجر عظیم اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. آئیے طریقہ سمجھ لیجیے نماز کا.